नावल मुनसफ़ मुसन्फ़ा इरज सालिहीन शेख। वो ऊपर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि इधर उसका टकराव दानियाल और उज़ैर से हुआ, जो मुसलसल न जाने किस बात पर बहस कर रहे थे। अंदर जाने के बजाय उसने यहीं रुककर उसकी बात सुनने का फ़ैसला किया था। पहली दस्तक पर दरवाज़ा खोलकर दानियाल ने मुस्कुराते हुए उज़ैर को खुशामदीद कहा। वो भी रस्मन ज़ख्मी सा मुस्कुराया। मैं इधर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे चंद बातें करनी थी। दानियाल के बैठने की पेशकश को सिरे से ही ठुकराकर वो 2 कदम आगे आया। दानियाल ने अचंभे से उसे देखा। सालों से आप मैड्रिड में रह रहे थे और वहाँ भी पढ़े लिखे और तो और अपनी पसंद की लड़की से भी शादी कर ली। कभी इतने सालों में कभी भी या किसी एक ही लम्हे क्या आपको ये ख्याल आया कि इधर ये सारे मामलात इंतज़ामात कैसे संभाले जा रहे हैं? जो वक्त बाबा साईं घर रह कर गुजारते हैं तो पीछे इस गाँव को कौन देखता होगा? उसके चेहरे पर वैसे ही तंजिया मुस्कुराहट थी। दानियाल फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। वो मज़ीद 2 कदम चलकर उसके नज़दीक हुआ। लेकिन नहीं, आपको ये सारी फ़िक्रें क्यों होनी थी? आप तो वहाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। जैसे ही आपको इल्म हुआ कि बूढ़ा बाप अब मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, आपने फ़ौरन आकर सरदारी का सेहरा अपने सर सजा लिया। उसने दानियाल के बाएं कंधे को थामा। उसकी हैरत में अब तक कोई फ़र्क ना आ सका था। पता है भाई, आपकी असलियत क्या है? कौन है आप वो हैं जो वालिदैन के मरने पर इनके जनाजे को कंधा देने तो आ जाते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में उनका सहारा बनने नहीं आते। आपको भी अपने बूढ़े वालिदैन से अपना हक लेना याद रहा, मगर अपना फ़र्ज़ निभाना नहीं। सरदारी की जो ये दस्तार आप अपने सर पर सजाए बैठे हैं, ये असल में मेरे सर पर सजनी थी। इस पर मेरा हक है और मैं अपना किसी को भी लेने नहीं दूंगा। दानियाल हैरतों के पहाड़ में खोया हुआ इसे यकटुक देख रहा था। उज़ैर ने इसके कंधे से हाथ हटाया। थोड़ा पीछे हुआ, सरता पैर उसका जायज़ा लिया, फिर गोया हुआ। सरदार चौधरी दानियाल शाहनवाज़, ये मेरा हक है, मेरा, जिस पर आप ज़बरदस्ती काबिज़ हुए हैं। जब आप उधर मैड्रिड में अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो तब मैं यहाँ अपने बाप को आराम देकर डेरे में मौजूद होता था। फ़ैसले चाहे मेरे इख्तियार में नहीं थे, मगर जिरगा मैं मुनक्कद करता था। जब आप मैड्रिड में अपनी महबूबा के पीछे घूमते थे, उधर मैं अपनी बहनों का निगहबान बना हुआ था। सालों से उभरती ख्वाहिश लावे में डल चुकी थी। उसके अंदर बहुत ज़हर था और अपने इस ज़हर को वो लफ्ज़ों के ज़रिए दानियाल के वजूद में उतार रहा था। दानियाल हनूज़ फटी हुई निगाहें इस पर जमाए हुए था। वैसे एक बात तो बताएं मुझे सरदार चौधरी दानियाल शाहनवाज़। दानियाल की आंखें बेयकीनी की आखिरी हदों को छू रही थीं। निकाह करते हुए तो वालिदैन की मर्ज़ी और मंशा आपको याद नहीं आए, तो फिर सरदारी के मामलात में इस कदर फर्माबरदारी, या फिर आप भी बरसों से इस नशिस्त पर नज़रें गाड़े बैठे थे? बस कर जाओ ज़ैर, तुम चाहते क्या हो आखिर? दानियाल ने ज़बत भरे लहजे में कहा। इसका ज़बत टूट गया था। मैं बस अपना हक चाहता हूँ, मुझे आपसे और कोई मतलब नहीं। उसकी अपनी ख्वाहिश से आगाह करता वो कमरे से बाहर निकल गया। इधर नूर से इसकी नज़रें मिली थी, जो इनकी बातें सुनने में मसरूफ़ थी। इस पर एक साथ निगाह डालकर वो आगे बढ़ गया। इसका रुख अब अपना कमरा था। साइम ने मुझसे कहा था कि तुम्हें हम अपने फ़ैसले के बारे में आगाह कर दें। जुरेज़ और फरी से तो बीजान ने सुबह ही रजामंदी ले ली थी। लीज़े से अभी पूछ कर आई हूँ मैं। सबीहा ऊपर की मंजिल पर खड़ी नीचे लाउंज में नज़रें जमाई कह रही थी। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उसने? फ़ोन पर आयमा की बेचैन आवाज़ उभरी। सहमत रहो मेरी बहन, मेरी बेटी अब तुम्हारी हुई। रेलिंग पर मुसलसल इसके हाथ गर्दिश कर रहे थे। क्या वाकई सबीहा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिया तुमने मुझे। इतने साल बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सालों से पैदा खिला भरने लगा हो, सब कुछ ठीक होने लगा हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। थोड़ा तवक्कुफ़ किया तो फिर आओ चक्कर लगाओ घर पर। कल रात को ही वहाँ से आई हूँ मैं, आवाज़ जताती थी। सबीहा मुस्कुराई। अच्छा, हमने सोचा कि दानिया के निकाह के साथ ही जुरेज़ और फरी का निकाह भी कर दिया जाए और दानिया की रुखसती के साथ ही उसकी भी रुखसती करवा लेंगे, क्योंकि उसे इसी घर ही तो आना है। लेकिन अभी साइम लीज़े की रुखसती नहीं चाहते, इसके ग्रेजुएशन तक। फ़ोन पर आयमा के गहरा सांस भरने की आवाज़ उभरी थी। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। तबरेज़ और किंजा भाभी भी कनाडा से वापस आ रहे हैं परसों, फिर उनके पहुँचने के बाद कोई तारीख तय करते हैं। इसकी बात पर सबीहा ने हंकारा भरा। तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि दानिया के वलीमे के बाद से हाला की शादी के फंक्शंस रख लो? अच्छा है ना, मज़ा आएगा, एक साथ ही थकन उतार लेंगे फिर। हाँ हाँ ठीक है, फिर सिकंदर से मशवरा करती हूँ, तुमसे फिर बात होती है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दोनों तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। सबीहा ने एक तायराना निगाह लाउंज पर डाली। सोफ़े पर ही लीज़े किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ नजर आई। फरी सुबह से इसे नज़र नहीं आई थी, या फिर वो अपने कमरे से ही नहीं निकली थी। उसका ख्याल आने पर सबीहा की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या हुआ दानियाल, क्या कह रहा था उज़ैर आपसे? वो किस हक की बात कर रहा था? उज़ैर के जाते ही नूर फ़ौरन कमरे में गई थी और अब इसके रूबरू इससे सवाल गो थी। दानियाल ने उसकी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो यकीनन कोई बहाना कर देता, मगर इसके मुंह से हक का लफ्ज़ सुनकर इसे अंदाज़ा हो रहा था कि यकीनन वो कुछ ना कुछ सुन चुकी है। उससे अपना हक चाहिए। उसने सर उठाकर उसे देखा। नूर इसके बराबर में आ बैठी।
کیسا حق؟ اس کے نزدیک میری غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات وہ دیکھتا رہا تو اب سرداری کا حق بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ نور نے غور سے دانیال کی بات سنی، پھر مسکرا کر بولی، تو کیا غلط کہا اس نے؟ دانیال نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا۔ کہا کچھ بھی نہیں، والد کی وراثت میں سب کا حق ہوتا ہے، اس کا بھی ہے، اس کا مطالبہ جائز ہے، آپ اسے اس کا حق دے دیں۔ دانیال کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سرداری اسے دے دیں، بادشاہ کا کراؤن ولی عہد کے پاس ہوتا ہے، اس کا پہلا وارث ہی ولی عہد بنتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شہزادہ ولی عہد سے بغاوت کرے تو اسے اس کی اوقات کے مطابق نواز کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے یا پھر جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کے تخت پر نظریں گاڑنے والے اس سے جتنا دور ہوں اتنے ہی دیر پا اس کی بادشاہت رہتی ہے۔ شروعات کے بجائے انجام پر غور کرنا سیکھیں۔ سائیں، یہ کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی نا، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ دانیال نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ نور اس کے دماغ میں جو بات ڈالنا چاہتی تھی وہ ڈال چکی تھی۔ اپنی کامیابی پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی۔ اب کمرے سے باہر بھی نکلو گی یا پھر اسی طرح چھپ چھپ کر مسکراتی رہو گی؟ دانیال کی بات پر فرید جھیم کر ایک کتاب میں محو ہو چکی تھی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کے لیے اسے اس مصروفیت کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں سوجا تھا۔ کتنا ہی شرما لو، میں سب جانتی ہوں۔ وہ بھی ایک عرصے سے دھیمی مسکان چہرے پر سجائی۔ اس نے کتاب سے سر نکال کر دانی کو دیکھا، پھر دوبارہ ہنس دی۔ فرید، تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ دانیہ جھنجھلائی۔ آج میں سوچتی ہوں یتیم کا بھی نصیب ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی بھی ہوتی ہے، رات کے بعد صبح بھی آتی ہے۔ اور کھڑکی کے پاس آ کر اس نے پردے ہٹائے۔ ایک سنہری کرن اس کے چہرے پر پھیلی۔ سامنے والے گھر کے سینڈ میں ایک درخت لگا تھا اور اس درخت کی شاخیں اس گھر سے گلی میں گر رہی تھیں۔ دانیہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ خزاں کے بعد بہار ان پتجھڑ سے متاثر پتوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، ایک نئی امید دیتی ہے، زندگی کی امید، جو ان کے لیے تو زندگی ہوتی ہے اور ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے دی گئی ایک تسلی۔ اس کے ساتھ کی ضمانت کہ وہ آزمائش زیادہ نہیں دیتا، وہ عطا زیادہ کرتا ہے، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اپنے لا حاصل کا رونے میں اپنا حاصل بھلا بیٹھتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی؟ اس کے عقب میں کھڑی وہ ہاتھ باندھ کر گویائی۔ زندگی سے سیکھی ہیں، یاد ہے تم نے کہا تھا ایک دن، کیا یہ اچھی بات نہیں جو تجربہ لوگوں کو اپنی جوانی گزار لینے کے بعد ہوتا ہے؟ ہمارے رب نے پہلے ہی ہمیں اس سب سے گزروا دیا۔ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات ہمارے کل کا اثاثہ ہوتی ہیں، وہی ہمیں راستے کی ہر کٹھن کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیتی۔ یہ بھی کہ یہ شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اپنے ایسے بندوں میں سے جنہیں وہ دشوار گزار راستوں سے گزار کر ایک خوبصورت سی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور دیکھو اس نے مجھے کتنی خوبصورت زندگی عطا کر دی ہے۔ میرا راستہ بالکل بھی کٹھن نہیں تھا، بس مجھے زیادہ لگتا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور پیار سے اس کے گال تھپ تھپا دیے۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین سے مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ دم سادے سکرین پر کھلی سائٹس پڑھنے میں منہمک تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی چھلکنے لگا تھا۔ ندا نے حلق تر کیا جس سے اس کی گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سکرین سکرول کر دی۔ اس وقت وہ رخسانہ کی علامتیں انٹرنیٹ پر سرچ کر کے بیٹھی تھی اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ نظر آنے والے الفاظ کچھ یوں تھے: پارکنسن ڈیزیز، اردو نام ریشہ۔ یہ بیماری یا تو موروثی ہوتی ہے یا پھر ذہن کو ملنے والے کسی دھچکے کے نتیجے میں جسم کو متاثر کرتی ہے۔ ریشے کا مرض اور پارکنسن دو الگ الگ امراض ہیں۔ ریشے کے مریض کا سر ہر وقت ہلتا رہتا ہے، کام کرتے ہوئے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، اور ویسے مریض بالکل ٹھیک رہتا ہے، لیکن پارکنسن کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ریشہ پارکنسن کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس نے دوسری سائٹ کھولی، پیشانی ارک ہونے لگی تھی۔ ریشہ کی کمزور کر دینے والی بیماری ہمارے جسم کی حرکات و سکنات کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے خلیے جنہیں نیورون کہتے ہیں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علامات میں ہاتھوں کی کپکپاہٹ، جسم کی حرکات کی صلاحیت میں حد درجہ کمی، بولنے اور لکھنے کی صلاحیت میں کمی قابل ذکر ہیں۔ چلنا پھرنا، لکھنا اور روزمرہ زندگی کے بقیہ کام آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ نیورون کی خرابی کی وجہ سے ایک اہم کمپاؤنڈ جسے ڈوپامین کہتے ہیں کی کمی واقع ہو جاتی ہے جو ان علامات کا باعث بنتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کمپاؤنڈ اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ روزمرہ زندگی کے تقریباً سارے کام ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری عورتوں کو کم متاثر کرتی ہے۔ اس کے دیرینہ اثرات میں سوچنے کی صلاحیت میں کمی، نگلنے اور کھانے میں دشواری، تھکاوٹ اور توازن برقرار رکھنے میں انتہائی مشکل شامل ہیں۔ تاحال اس کا علاج ناممکن ہے، لیکن علامات کو قابو میں رکھنے کے لیے ادویات موجود ہیں۔ میں ادویات دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ یہاں صرف کرنے کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ تو مرجان سے جا کر ملنے کا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر ایک ملازمہ سے کائنات اور ندا کے کمرے کا پوچھ کر وہاں چلی گئی۔ اندر سے مدھم سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ نور بلی کی چال چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ اتفاق سے دروازہ پورا بند نہیں تھا۔ کائنات اندر اکیلی تھی، کیونکہ ندا کو تو اس نے باہر دیکھ لیا تھا۔ کائنات کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ فون کان سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ یقیناً وہ
کال پر مصروف تھی۔ نور تھوڑا کھسک کر آگے آئی۔ اب اندر کا منظر صاف تھا۔ تو پھر کب آ رہی ہے تمہاری فیملی؟ کائنات کی بات پر نور کے چہرے پر مسکراہٹ مچلی۔ ایک ہی جملے میں اس کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ احمد، ایسا لگ رہا ہے میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے۔ دوسری طرف فون پر اب کچھ کہا جا رہا تھا۔ نور کے لب گول ہوئے۔ تمہاری فیملی اتنی جلدی مان گئی؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ نور کے کان یہی مصروف تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو، لیکن مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر نور دبے پاؤں وہاں سے واپس ہو لی۔ اپنے بھائی کی محبت پر اتنا اعتراض اور خود اپنے الفاظ ادھورے چھوڑ کر وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مرجان سے ملاقات کچھ پل کے لیے ٹال دی تھی۔ تمہیں میں بتاؤں گی میری پیاری نند، کہتی ہوں نا میں، اس دنیا میں کوئی بھی وائٹ نہیں ہوتا، یہاں سبھی گرے ہوتے ہیں۔ احمد صاحب، آپ کا پتہ لگانا پڑے گا۔ اور سوچتے ہی سوچتے وہ مسکرانے لگی، پھر آنکھیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت جمائے وہ اپنے گھر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ گھر چھوٹا سا تھا مگر اب اس گھر سے 3 گنا بڑا ہو چکا تھا۔ بشیر نے آس پاس کے خالی اور کھنڈرات کا سا منظر پیش کرنے والے گھروں کو بھی خرید کر اس گھر میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس کے شہر والے گھر میں چلیں، مگر وہی بات، پرانے لوگ، پرانی باتیں اور ان کی گھروں سے جڑی یادیں۔ اب اس گھر کا احاطہ نظر آنے لگا تھا۔ دور سے دیکھنے پر اس پر ایک باغ کا گمان ہوتا تھا، قریب سے بھی وہ باغ ہی تھا۔ ہرا دھنیا، پودینے اور آلو کے پودے، ٹماٹر، پیاز، بھنڈی، لوکی، پالک اور اس کے علاوہ دوسری سبزیوں کے درخت اور پودے باغ کے دائیں حصے پر تھے۔ دوسری جانب آم، خوبانی، امرود، سیب، کھجور، انگور، ناریل اور زیتون کے درخت تھے۔ اس کی بیوی کے مطابق اگر گوشت بھی درختوں سے حاصل کیا جاتا تو وہ اس کا بھی درخت لگا لیتی۔ باغبانی کا اسے حد درجہ شوق تھا۔ اس کا خیال آتے ہی بشیر مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور باغ کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اس نے گھر پر نگاہ ڈالی۔ اوپری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اندر اس کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی اور اس نے اپنی اس دنیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بشیر دروازے کو چابی سے کھولتا اندر داخل ہوا اور چند ہی قدم بڑھانے کے بعد اسے اپنے کانوں میں اپنی بیوی فوزیہ جمال کی آواز سنائی دی، جسے وہ اکثر کہتا تھا کہ تمہارا نام فوزیہ جمال نہیں، فوزیہ جمیل ہونا چاہیے، مگر وہ اس کی باتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ مجھے لگ رہا تم گھر کا ایڈریس ہی بھول چکے۔ ہاتھ سامنے لپیٹے اس نے اس پر طنز کیا۔ اس کے دیر سے آنے کا وہ غصہ نکال رہی تھی۔ وہ بھی بھول جاتا اگر اس گھر میں صرف تم رہتی ہوتی۔ فوزیہ نے صدمے کے مارے منہ کھولا، لیکن بشیر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ اسے اطمینان ہوا۔ وہ اب اسے عمر صاحب اور نگین کے خاتون کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ رہی تھی اور